بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب کوثر کتاب کلپ نمبر 22 کے ساتھ حاضر ہیں. حضرت شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہمارا ایک ہمسایہ تھا جو کہ بادشاہ کا ملازم تھا اور فسق و فجور اور غفلت میں مشہور تھا. میں نے خواب میں دیکھا کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ہاتھ دیا ہوا ہے. یہ دیکھ کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ بد کردار بندہ ہے، یہ اللہ تعالی سے منہ پھیرے ہوئے ہے، تو اس نے اپنا ہاتھ سرکار کے دست مبارک میں کیسے رکھ دیا ہے؟ تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی حالت کو جانتا ہوں اور میں اسے دربار الہی میں لے جا رہا ہوں اور اس کے لیے دربار الہی میں شفاعت کروں گا. میں نے یہ ارشاد سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کس سبب سے اس کو یہ مقام حاصل ہوا اور کس وجہ سے اس پر سرکار کی نظر عنایت ہے؟ فرمایا، اس کے درود پاک کے کثرت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اور میں اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ وہ غفور و رحیم میری شفاعت کو قبول فرمائے گا. پھر میں بیدار ہوا اور جب صبح ہوئی تو دیکھا وہی شخص مسجد میں داخل ہوا. وہ رو رہا تھا اور میں اس وقت رات والا واقعہ دوستوں اور نمازیوں کو سنا رہا تھا. وہ آیا اور سلام کر کے میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہا، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کروں، کیونکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے کہ عبد الواحد کے ہاتھ پر جا کر توبہ کر لے. پھر میں نے اس سے رات والے خواب کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا، رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، میں تیرے لیے اپنے رب کریم کے دربار شفاعت کرتا ہوں کیونکہ تو مجھ پر درود پاک پڑھا کرتا ہے، اور مجھے دربار الہی میں لے جا کر شفاعت کر دی اور فرمایا، پچھلے گناہ میں نے معاف کرا دیے ہیں اور آئندہ کے لیے صبح ہو جا کر شیخ عبد الواحد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور اس توبہ پر قائم رہ. سعادت الدارین صفحہ 135. بر محمد میر رسانم صد سلام، بر محمد میر رسانم صد سلام، آن شفیع مجرمہ یوم القیام. واقعہ نمبر 52. حضرت محمد کروی قادری رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب باقیات صالحات میں لکھا ہے کہ مجھ پر جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو میں خواب میں سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا اور مجھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گود میں اٹھا لیا، اور یوں کہ میرا سینہ سرکار کے سینہ انور اور میرا منہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اور میری پیشانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک کے برابر تھی. اور فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، اور مجھے سرکار نے اپنی رضا کی بشارت دی جو کہ رضا الہی کی جامع ہے. تو میں آبدیدہ ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ پر اتنا کرم عظیم ہے، اور میں نے دیکھا کہ میری اس حالت کو دیکھ کر امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے بھی آنسو جاری ہیں. اور میں بیدار ہوا تو میری آنکھیں اشکبار تھیں. میں اٹھا اور مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہو گیا اور میں نے روضہ مقدسہ کے اندر سے سنا کہ حبیب خدا شاہ انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلیہم اجمعین نے مجھے ایسی بشارتیں دیں کہ میں عوام کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اور میں بڑا خوش ہو کر سلام عرض کر کے واپس ہوا تو میں نے سلام کا جواب سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا.
حالانکہ میں جاگ رہا تھا اور مجھے حق کے یقین حاصل ہوا کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روضہ انور میں حیات ہیں اور مسلمانوں کے سلام کا جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ سعادت الدارین صفحہ 135۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سیدی عبد الجلیل مغربی نے تنبیہ الانام کے مقدمہ میں لکھا ہے کہ جب میں درود پاک کے متعلق کتاب لکھ رہا تھا اس دوران میں نے دیکھا کہ میں خچر پر سوار ہوں اور میں اس قوم کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں جو کسی امر کی تلاش میں مجھ سے آگے جا چکے ہیں، جبکہ میرا خچر پیچھے رہ گیا۔ میں نے اسے ڈانٹا تو وہ تیز چلنے لگا اور اس سے ایک آدمی نے لگام سے پکڑ کر روک لیا اور میں اس کی اس حرکت سے پریشان ہو گیا۔ اچانک ایک صاحب تشریف لائے جو نہایت پاکیزہ صورت پاکیزہ سیرت تھے۔ انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا اور میرے خچر کو اس کے ہاتھ سے یہ کہہ کر چھڑا لیا کہ چھوڑ اس کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور اس کو اس کے گھر والوں کے لیے شفاعت کنندہ بنایا ہے اور اس سے غل یعنی بوجھ اتار دیا ہے۔ میں بیدار ہوا تو نہایت خوش تھا اور میرے دل میں آیا کہ جس شخص نے مجھے مذکور کے ہاتھ سے چھڑایا اور مندرجہ بالا کلمات فرمائے ہیں، یہ سیدی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری عنایت سید الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 136۔ صاحب تنبیہ الانام قدس سرہ نے فرمایا مذکورہ بالا زیارت کے کچھ عرصہ بعد پھر مجھے خواب میں دیدار نصیب ہوا۔ دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں اور میرا گھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے جگمگا رہا ہے، اور میں نے 3 مرتبہ کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کے جوار میں ہوں اور حضور کی شفاعت کا امیدوار ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب یہ عرض کیا تو رحمت دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مسکراتے ہوئے بوسہ دیا اور فرمایا ای واللہ ای واللہ ای واللہ۔ نیز میں نے دیکھا کہ ہمارا ہمسایہ جو کہ فوت ہو چکا تھا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خدام سے ہے جو سرکار کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے کہا ہاں اللہ عز و جل کی قسم تیرا ذکر تو آسمانوں میں ہو رہا تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ میں بیدار ہو گیا اور میں نہایت ہی حشاش بشاش تھا۔ سعادت الدارین صفحہ 136۔ نیز صاحب تنبیہ الانام رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کے کچھ عرصہ بعد میں نے خواب میں اپنے والد ماجد کو دیکھا کہ بڑے ہی خوش ہیں، تو میں نے عرض کیا ابا جی کیا میری وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے؟ فرمایا اللہ کی قسم مجھے بہت فائدہ پہنچا ہے۔ میں نے پوچھا کس وجہ سے؟ تو والد صاحب نے فرمایا تیرے درود پاک کے موضوع پر کتاب لکھنے سے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم کہ میں نے کتاب لکھی ہے؟ فرمایا تیرا چرچا تو مالا الاعلی میں ہو رہا ہے۔ سعادت دوران صفحہ 136۔ واقعہ نمبر 56۔ سید محمد کروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقیات صالحات میں لکھا ہے میری والدہ ماجدہ نے خبر دی کہ میرے والد ماجد جن کا نام محمد تھا مصنف کے نانا جان نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور جب مجھے غسل دے دیا جائے تو چھت سے میرے کفن پر ایک سبز رنگ کا کاغذ گرے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ یہ آگ سے محمد کے لیے براءت نامہ ہے اور اس کاغذ کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ غسل کے بعد وہ کاغذ گرا، اس پر لکھا ہوا تھا ھذہ براءت محمد العامل بعلمہ من النار، اور اس کاغذ کی یہ نشانی تھی کہ جس طرف سے پڑھو سیدھا ہی لکھا نظر آتا تھا۔ پھر میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ میرے نانا جان کا عمل کیا تھا؟ تو
امی جان نے فرمایا ان کا عمل ہمیشہ ذکر اور درود پاک کی کثرت تھا۔ سعادت الدارین صفحہ 137۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ شیخ مسعود دراری رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ بلاد فارس کے صلحاء میں سے تھے، ان کا طرہ امتیاز یہ تھا کہ وہ عاشق رسول تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کا شغل یہ تھا کہ اس جگہ پر جہاں مزدور لوگ آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ ضرورت مند لوگ ان کو مزدوری کے لیے لے جائیں، چاہتے ان کو اپنے مکان میں لے آتے اور ان مزدوروں کو گمان ہوتا کہ شاید کوئی تعمیر وغیرہ کا کام ہوگا جس کے لیے ہم بلائے گئے ہیں، مگر حضرت موصوف ان کو بٹھا کر فرماتے کہ درود پاک پڑھو، اور خود بھی ساتھ بیٹھ کر پڑھتے۔ جب عصر کے وقت چھٹی ہونے لگتی تو جیسے کام لینے والے لوگ مزدوروں سے کہا کرتے ہیں تھوڑا سا کام اور کر لو، ایسے ہی حضرت موصوف ان سے فرماتے زیدوا ما تیسر بارک اللہ فیکم، پھر ان کو پوری مزدوری دے کر رخصت کرتے، اور شیخ مسعود رحمت اللہ تعالی اپنے عشق و محبت کی بنا پر بیداری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے تھے۔ سعادت الدارین صفحہ 137۔ ابن حبیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں شفیع اعظم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں درود پاک پڑھ رہا تھا اور میری آنکھیں بند تھیں تو میں نے دیکھا کہ ایک لکھنے والا سیاہی کے ساتھ میرا درود پاک لکھ رہا ہے، اور میں کاغذ پر حروف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آنکھ کھولی تاکہ اس کو آنکھ کے ساتھ دیکھوں تو وہ مجھ سے چھپ گیا اور میں نے اس کے کپڑوں کی سفیدی دیکھی۔ سعادت الدارین صفحہ 138۔ امام شعرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے شیخ احمد سروی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ انہوں نے ملائکہ کرام کو قلم کے ساتھ لکھتے دیکھا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے جو کلمہ منہ سے نکالتے ہیں اس کو فرشتے صحیفوں میں لکھ لیتے ہیں۔ سعادت الدارین صفحہ 138۔ سلیمان بن سحیم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں خواب میں سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے دربار رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ ان کا سلام سمجھ لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اور میں ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ سعادت الدارین صفحہ 141۔ ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں میں نے حج کیا اور مدینہ منورہ حاضر ہوا، اور پھر جب میں روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا تو میں نے سلام عرض کیا۔ میں نے روضہ انور کے اندر سے آواز سنی وعلیک السلام یا ولدی۔ سعادت الدارین صفحہ 141۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عارف باللہ علی بن علوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو ان کو شفیع معظم نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی، اور وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتے اور نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جواب سے سرفراز فرما دیتے۔ اور جب شیخ موصوف تشہد یا غیر تشہد میں عرض کرتے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو سن لیتے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعلیک السلام یا شیخ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کبھی کبھی السلام علیکہ ایہا النبی کو بار بار پڑھتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار کیوں پڑھتے ہیں تو فرمایا میں جب تک آقائے دو جہان سے جواب نہ سن لوں آگے نہیں بڑھتا۔ نیز امام شعرانی قدس سرہ سے منقول ہے کہ فرمایا کہ کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو پانچوں نمازیں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتے ہیں، اور حضرت سیدی علی الخاص رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کسی کا ولایت محمدیہ میں
قدم راسخ نہیں ہو سکتا جب تک کہ سید الوجود رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خضر اور الیاس علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ بعض لوگ جو اس دولت سے محروم ہیں ان کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں۔ سعادت الدارین صفحہ 141۔ نیز فرمایا کہ شیخ ابو العباس مرسی قدسہ سرہ نے فرمایا رات دن میں سے اگر ایک گھڑی بھی میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے محروم ہو جاؤں تو میں اپنے کو فقراء سے شمار نہ کروں۔ سعادت الدارین صفحہ 142۔ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جگہ تشریف لے گئے اور وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وضو کا ارادہ کیا، دیکھا تو ایک کنواں ہے جس میں پانی موجود ہے لیکن اس پر کوئی پانی نکالنے کا سامان یعنی رسی ڈول وغیرہ نہیں۔ فرمایا میں اسی فکر میں تھا کہ ایک بچی نے مکان کے اوپر سے جھانکا اور پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے مگر پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس بچی نے کہا اچھا آپ ہی ہیں کہ جن کی مدح و ثنا کے ڈنکے بج رہے ہیں مگر کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں اپنا آب دہن ڈال دیا تو آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا بلکہ زمین پر بہنے لگا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز سے فارغ ہو کر اس بچی سے پوچھا بیٹی میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ بتا تو نے یہ کمال کیسے حاصل کیا؟ بچی نے کہا یہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے یہ اس ذات گرامی پر درود پاک کی برکت سے ہوا ہے، اور اگر جنگل میں تشریف لے جائیں تو درندے چرندے آپ کے دامن میں پناہ لیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت شیخ جزولی قدس سرہ نے وہاں قسم کھائی کہ درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا، اور آپ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات ہے۔ سعادت الدارین صفحہ 144۔ یہی وہ شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں کہ جن کے متعلق یہ بات پائے ثبوت تک پہنچی ہوئی ہے کہ آپ کی قبر مبارک سے کستوری کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ مطالع المسرات صفحہ 4۔ نیز حضرت شیخ جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ صاحب دلائل الخیرات قدس سرہ کے وصال کے 77 سال بعد آپ کو قبر مبارک سے نکالا گیا اور سوس سے مراکش منتقل کیا گیا۔ جب آپ کا جسد مبارک کھولا گیا تو دیکھا کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا اور آپ بالکل صحیح و سالم ہیں جیسے آج ہی لیٹے ہیں۔ نہ تو زمین نے آپ کو چھیڑا نہ آپ کی کوئی حالت بدلی ہے، بلکہ جب آپ نے تازہ خط بنوایا تھا اور 77 سال کے بعد جب آپ کا جسد مبارک نکالا گیا تو ایسے تھا جیسے آج ہی خط بنوایا ہے، یہاں تک کہ کسی نے براہ آزمائش آپ کے رخسار مبارک پر انگلی رکھ کر دبایا اور انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید نظر آ رہی تھی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ جگہ سرخ ہوگی جیسے زندوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے، اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہیں۔ مطالع المسرات صفحہ 4۔ ابو علی قطان رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں کا ساتھی تھا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں سب و شتم کرتے ہیں معاذ اللہ۔ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں کرخ کی جامع مسجد میں داخل ہوا ہوں اور میں نے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، نیز دیکھا کہ آپ کے ساتھ 2 آدمی ہیں جن کو میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو سرکار نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں تو حضور کی ذات گرامی پر دن رات اتنا درود پاک پڑھتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔
یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اور میرے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے۔ میں نے یہ سن کر عرض کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حضور کے دست مبارک پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میرے اس عرض کرنے پر توبہ کر لینے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعادت الدارین صفحہ 149۔ تنبیہ، اس واقعہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی کہ جو شخص نبی کرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں بے ادبی گستاخی کرے اس سے حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی راضی نہ ہوں گے، خواہ وہ کیسے ہی اچھے عمل کرے۔ دوسرے یہ بھی واضح ہوا کہ درود پاک کی برکت سے عقائد بھی درست ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کی خود اصلاح فرما دیتے ہیں۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ہر کے باشد عامل صلو مدام، آتش دوزخ بود بروئے حرام۔ ایک مولوی صاحب لوگوں کے سامنے عظمت و محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور فضائل درود پاک عموماً بیان کیا کرتے تھے۔ ان کے شاگرد نے خواب دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے جس میں مخلوق خدا جمع ہے، حشر کا دن ہے، سب لوگ مارے ڈر کے کانپ رہے ہیں۔ ایک طرف دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ہمارے قریب سے ہمارے استاد گزرے اور اس طرف جا رہے ہیں جس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ میں نے اپنے ساتھ والے طالب علموں سے کہا دیکھو استاد صاحب جا رہے ہیں اور ہم بھی پیچھے ہو لیے۔ جب استاد صاحب حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو سرکار نے ہاتھ مبارک سے لوگوں کو اشارہ کیا کہ راستہ چھوڑ دو۔ لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا اور استاد صاحب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے اپنی ردا یعنی چادر مبارک کا اٹھائی اور اس میں استاد صاحب کو چھپا لیا۔ استاد صاحب کی چادر کا صرف ایک کونا باہر رہ گیا تو ہم نے وہ کونا تھام لیا کہ کہیں وہ غائب نہ ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھائی اور فرمایا اب جاؤ، اب کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر استاد صاحب چلے تو ہم بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ کچھ آگے گئے تو دیکھا کہ پل صراط ہے، وہاں پہرا لگا ہوا ہے، دونوں طرف فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم پل سے گزرنے لگے تو ایک پہرے دار نے پکارا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ہمارے استاد محترم نے پکارنے والے کی کوئی پرواہ نہ کی اور چلتے رہے۔ پہرے دار نے 2-3 مرتبہ آوازیں دیں اور خاموش ہو گیا اور ہم چلتے رہے۔ جب ہم پل صراط سے پار ہوئے تو دیکھا کہ رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اور استاد صاحب سے پوچھا کہ خیریت سے پہنچ گئے؟ عرض کی جی حضور خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ سامنے جنت کا دروازہ ہے، داخل ہو جاؤ، اور آنکھ کھل گئی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ اطیب الطیبین اطہر الطاہرین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطاہرات المطہرات امہات المؤمنین وذریاتہ الی یوم الدین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک مولوی صاحب جو کہ لوگوں کو درود پاک کی عموماً ترغیب دیتے رہتے تھے اور خود بھی لوگوں میں بیٹھ کر درود پاک پڑھا کرتے تھے، ان کا ایک شاگرد حج کرنے گیا۔ جب وہ مدینہ منورہ حاصل ہوا تو اس کا بیان ہے کہ میں روضہ انور کے سامنے کھڑا نعت شریف پڑھ رہا تھا، اسی حالت میں نیند آ گئی۔ دیکھا کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور ایک طرف سیدنا صدیق اکبر اور دوسری طرف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہیں اور پیچھے کافی لوگ بیٹھے ہیں۔ میں اس حالت میں بھی نعت پاک پڑھ رہا ہوں۔ جب نعت شریف ختم ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری جھولی میں کچھ ڈال دیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا حج کرنے آیا ہوں اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا۔
یہ سن کر صدیق اکبر نے بھی کچھ میری جھولی میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی اور بھی فرمان ہے؟ تو فرمایا اپنے استاد صاحب کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ایک بار مجھے بخار کا عارضہ لاحق ہوا اور بیماری طول پکڑ گئی، حتیٰ کہ زندگی سے نا امیدی ہو گئی۔ اس دوران مجھے غنودگی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبد العزیز تشریف لائے ہوئے اور فرماتے ہیں بیٹا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، اور غالباً اس طرف سے تشریف لائیں گے جس طرف تیری چارپائی کی پائنٹی ہے، لہذا اپنی چارپائی کو پھیر لو تاکہ تمہارے پاؤں اس طرف نہ ہوں۔ یہ سن کر مجھے کچھ افاقہ ہوا، اور چونکہ مجھے گفتگو کرنے کی طاقت نہ تھی میں نے حاضرین کو اشارہ سے سمجھایا کہ میری چارپائی پھیر دو۔ انہوں نے چارپائی کا رخ بدلا ہی تھا کہ شاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا کیف حالک یا بنیہ، اے میرے بیٹے کیا حال ہے؟ اس ارشاد گرامی کی لذت مجھ پر ایسی غالب ہوئی کہ مجھے وجد آ گیا اور زاری و بے قراری کی عجیب حالت مجھ پر طاری ہوئی۔ پھر مجھے میرے آقا امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گود مبارک میں لے لیا کہ آپ کی ریش مبارک میرے سر پر تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پیراہن مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ حالت سکون سے بدل گئی۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مدت گزر گئی، اس شوق سے کہ کہیں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک دستیاب ہوں، کتنا کرم ہوگا اگر آقا مجھے یہ دولت عنایت فرمائے۔ بس یہ خیال آنا ہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے اس خطرے پر مطلع ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ مبارک پھیرا اور 2 بال مبارک مجھے عطا فرمائے۔ پھر یہ خیال آیا کہ بیدار ہونے کے بعد یہ نعمت یعنی بال مبارک میرے پاس رہیں گے یا نہیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً فرمایا بیٹا یہ دونوں بال مبارک تیرے پاس رہیں گے۔ زاں بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت دی تو مجھے اسی وقت آرام ہو گیا۔ میں نے چراغ منگایا اور دیکھا تو میرے ہاتھ میں وہ موئے مبارک نہ تھے۔ میں غمگین ہو کر پھر دربار رسالت کی طرف متوجہ ہوا تو غیبت واقع ہوئی اور دیکھا کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور فرما رہے ہیں بیٹا ہوش کر، میں نے دونوں بال تیرے تکیے کے نیچے احتیاط سے رکھ دیے ہیں، وہاں سے لے لو۔ میں نے بیدار ہوتے ہی تکیے کے نیچے سے لے لیے اور ایک پکیزہ جگہ میں نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ محفوظ کر لیے۔ چونکہ بخار کے بعد کمزوری غالب آ گئی لہٰذا حاضرین نے سمجھا شاید موت کا وقت آ گیا ہے اور وہ رونے لگے۔ نکاحت کے سبب مجھ میں بات کرنے کی سکت نہ تھی، اس لیے میں اشارہ کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصہ بعد مجھے قوت حاصل ہو گئی اور میں بالکل تندرست ہو گیا۔ نیز حضرت موصوف فرماتے ہیں کہ ان دونوں منہ مبارک کا خاصہ تھا کہ آپس میں لپٹے رہتے تھے، لیکن جب درود پاک پڑھا جاتا دونوں علیحدہ علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے یہ دیکھا کہ ایک مرتبہ 3 آدمی جو اس معجزے کے منکر تھے آئے اور آزمائش چاہی۔ میں بے ادبی کے خوف سے آزمانے پر رضامند نہ ہوا، لیکن جب مناظرہ طول پکڑ گیا تو عزیزوں نے وہ بال مبارک مؤدب ہو کر ہاتھوں میں اٹھائے اور دھوپ میں لے گئے۔ اسی وقت بادل آیا اور اس نے سایہ کر دیا، حالانکہ سخت دھوپ تھی اور بادل کا موسم بھی نہ تھا۔ یہ دیکھ کر ان میں سے ایک نے توبہ کر لی اور مان گیا، جبکہ دوسرے دونوں نے کہا یہ اتفاقی امر تھا۔ دوسری بار پھر وہ منہ مبارک دھوپ میں لے گئے تو پھر بادل نے آ کر سایہ کر دیا۔ دوسرا بھی تائب ہوا۔ تیسرے نے کہا اب بھی اتفاقی امر ہے۔ تیسری مرتبہ پھر دھوپ میں لے گئے تو بادل نے سایہ کر دیا، تو تیسرا بھی تائب ہو کر مان گیا۔ سوم یہ کہ
ایک بار کچھ لوگ منہ مبارک کی زیارت کے لیے آئے تو میں نے منہ مبارک والے صندوق کو باہر لایا. کافی لوگ جمع تھے. میں نے تالا کھولنے کے لیے چابی لگائی تو تالا نہ کھلا. بڑی کوشش کی مگر میں تالا کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا. پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں فلاں آدمی جنبی ہے. اس کی شامت ہے کہ تالا نہیں کھل رہا. میں نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو کہا جاؤ اور دوبارہ طہارت کر کے آؤ. جب وہ جنبی مجمع سے باہر ہوا تو تالا کھل گیا اور ہم سب نے زیارت کی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب میرے والد ماجد نے آخر عمر میں تبرکات تقسیم فرمائے تو ایک بال مبارک مجھے بھی عنایت فرمایا. والحمد للہ رب العالمین. انفاس العارفین صفحہ 39. حضرت عبداللہ شاہ صاحب اپنے پیر و مرشد کے خلیفہ عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جا رہے تھے. راستے میں ایک پزادہ یعنی آوا آیا جس میں آگ بھڑک رہی تھی. خلیفہ صاحب نے فرمایا عبداللہ شاہ تم ہماری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا ہاں خلیفہ صاحب. خلیفہ صاحب نے فرمایا اچھا اس پزادے یعنی آوے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ. یہ حکم سنتے ہی عبداللہ شاہ اس بھڑکتی ہوئی آگ میں جا کھڑے ہوئے اور خلیفہ صاحب بہر جنگل کو چلے گئے. جب جنگل سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو دیکھا عبداللہ شاہ اسی آوے میں کھڑے ہیں اور آگ خوب جل رہی ہے مگر ان کا کپڑا تک نہیں جلا. آخر ان کو بلایا گیا تو وہ خاموش کھڑے رہے. بہت آوازیں دیں تو وہ کسی قدر باہر آئے تو لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا. بدن پر پسینہ تھا. خلیفہ صاحب نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا جب میں اس دہکتے ہوئے آوے میں داخل ہوا تو مدینہ منورہ کی طرف خیال کر کے درود پاک پڑھنے لگا. اچانک مدینہ منورہ کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے چادر کی طرح اپنے تمام جسم پر لپیٹ لیا اور آگ کی گرمی مجھے بالکل محسوس نہیں ہوئی. اور یہ جو میرے بدن پر پسینہ ہے یہ آگ کی گرمی سے نہیں بلکہ اس نور کی گرمی سے آیا ہے. ذکر خیر صفحہ 149. واقعہ نمبر 71. مفتی صاحب مزید آگے لکھتے ہیں میرے پاس محلہ دھوبی گھاٹ فیصل آباد سے ایک صاحب بنام خلیل الرحمان صاحب آئے اور کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سنانے آیا ہوں لہٰذا آپ بیٹھیں اور توجہ کے ساتھ سن لیں. ہم مسجد گلزار مدینہ میں بیٹھ گئے. خلیل الرحمان صاحب نے بتایا کہ میرا ایک دوست ہے جس کا نام شاہد محمود ہے. اس کی شادی کو کئی سال گزر گئے لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہا. بسیار کوشش کے باوجود کامیاب نہ ہوا. مجھے پتا چلا تو میں نے اٹھائی کتاب آب کوثر اور اس دوست کے ہاں چلا گیا. ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کتاب آب کوثر دی اور کہا کہ اس کو پڑھو اور درود پاک کی کثرت کرو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت. اور یہ تقریباً 10-11 ماہ کی بات ہے. اس نے کتاب پڑھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا. اب جس کا دل چاہے جا کر دیکھ لے. اللہ تعالیٰ نے چاند سا لڑکا عطا کر دیا ہے. خلیل الرحمان از دھوبی گھاٹ فیصل آباد. تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا رکھیاں شفاواں نے. وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے والا